دو حدیث مبارکہ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مسلم شریف کی روایت ہے اور ایک سنن الترمذی کی۔ پہلی جو روایت ہے وہ مسلم شریف کی۔ عن عمرو بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الفجر۔ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ یہ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو زید عارج کے نام سے مشہور تھے۔ 13 غزوات پہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد فرمایا۔ 13 جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑی ہیں۔ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور کے ارشادات سن رہے ہیں۔ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ تھے صحابہ ہیں جی۔ اللہ اللہ، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں انبیاء علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی، ایمان بھی لائے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ یہ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضور علیہ السلام نے شفقت سے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور حضور علیہ السلام نے انہیں حسن و جمال کی دعا فرمائی۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال عمر پائی ہے، 100 سال، اور چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نہیں تھے۔ داڑھی میں چند ایک بال اور سر میں چند ایک بال تھے جو سفید تھے، ورنہ سیاہ کالے اور چمکتا دمکتا چہرہ۔ سبحان اللہ، 100 سال کی عمر میں بھی اللہ دعا جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، سر پہ ہاتھ بھی پھیرا۔ اللہ تو یہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دن نماز فجر پڑھائی، وصعد علی المنبر، پھر حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا، تو واعظ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ، نماز فجر کے بعد حضور علیہ السلام کا بیان شروع ہوا ممبر پہ، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فنزل فصلی، حضور علیہ السلام ممبر سے اترے، فصلی، حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے، فخطبنا، حضور علیہ السلام نے پھر واعظ و نصیحت شروع کر دیا، حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، ثم نزل فصلی، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور حضور علیہ السلام بیان فرماتے رہے۔ سبحان اللہ، فجر کی نماز کے بعد بیان شروع ہوا، صرف ظہر کا اور عصر کا وقفہ ہوا، پورا دن حضور علیہ السلام صحابہ کو بیان فرماتے رہے۔ اللہ کے نبی ہیں، ظاہر ہے وہاں تو علم کے سمندر بھی کم ہیں، حضور کا علم اتنا وسیع، اتنا اعلیٰ علم ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ آپ کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کی علم کے مقابلے میں ایک تھوڑا سا جز ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا علم کیا فرماتے ہیں، لوح محفوظ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کس کا عقیدہ، کس کا نظریہ؟ علماء کا، اولیاء کا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو تمام علیہ السلام ولی مانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے جو اشعار ہیں قصیدہ بردہ شریف تقریباً تمام عربی مدارس میں پڑھے جاتے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ اس نعت کا مصرع ہے ایک، وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ آپ کے علم کے کیا کہنے، وہ تو لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا علم ہے نا، وہ بھی آپ کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے، ذرہ ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ کے علم کے کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں بھی صحابی کیا فرماتے ہیں، جب حدیث بیان فرمائی تو حضور علیہ السلام نے واعظ و نصیحت بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ،
تو فجر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے رہے. فرماتے ہیں فأخبرنا، حضور نے ہمیں خبر دی. ایک ہوتا ہے علم کی کسی چیز کے متعلق اطلاع دینا، بتلانا، یہ ہو گیا فأخبرنا، ہمیں حضور نے اطلاع دی، ہمیں بتایا. ایک ہے علم سکھانا. علم سکھانا اور ہے، کسی چیز کی خبر دینا اور ہے. اب میں کوئی بات آپ کو بتا دوں، کوئی واقعہ سنا دوں، کوئی قصہ کہ آج روڈ پہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ ایک خبر ہے، وہ سکھایا تو نہیں، ایک بات بتا دی، جس نے یاد رکھی سو یاد رکھی. لیکن جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے. صحابی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فأخبرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی. یعنی حضور نے سکھایا نہیں، حضور نے باتیں بتائی، ہمیں سنائی. لیکن حضور کے بارے میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ حضور کے بارے میں رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. سبحان اللہ، اللہ نے سکھایا ہے، حبیب نے بتایا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے. تو جب سکھانے والا رب ہو تو سکھائے گا کتنا. سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنا سکھائے گا رب. صحابی کیا فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت. صحابی فرماتے ہیں فأخبرنا بما هو کائن الی یوم القیامہ. اس بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساری باتیں بتا دی جو قیامت تک ہونے والی تھی. سبحان اللہ، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بتا دیا. ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ ایک دن میں قیامت تک کے واقعات کیسے بتائے جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا معجزہ ہوتا ہی ایسا ہے جو عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن نبی کا معجزہ اگر مانے تو پھر بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کم و بیش 1 مہینے کی مسافت کا سفر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے چند منٹوں میں وہ طے کر لیا. سبحان اللہ، وہ تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہوا. جو مہینے میں لوگ سفر طے کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں چند منٹوں میں طے کر لیا. اور پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر لاکھوں سال نوری، لاکھوں نوری سال پر محیط ہے، جو کسی انسان کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے. انسان تو سوچ کے بھی تھک جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر بھی کیا. سدرۃ المنتہا سے آگے عرش بھی اتنے لاکھوں نوری سال دور، وہاں تک کیا. عرش سے آگے کرسی، کرسی سے آگے لامکاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے لے کر بیت المقدس، سدرۃ المنتہا، عرش اولا، کرسی اور لامکان تک سفر کیا، مگر رات کے چند منٹوں میں کیا. سبحان اللہ، جو نبی رات کے چند منٹوں میں لاکھوں نوری سال کا سفر طے کر سکتے ہیں، وہ ایک دن میں قیامت تک کے واقعات بھی بیان کر سکتے ہیں. سبحان، کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خادم کو حکم دیتے تھے کہ گھوڑے پہ زین کسو. وہ زین کسنی شروع کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے. وہ زین کس کے فارغ ہوتا تھا، داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. سبحان اللہ، پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کے کیا کہنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن میں قیامت تک کی تمام باتیں ذکر فرما دی. صحابی نے فرمایا ما ہوا کائن، جو کچھ بھی قیامت تک ہونا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بیان فرما دیا. سبحان اللہ. آج بھی نماز جمعہ کے بعد واٹس ایپ جب چیک کیا تو اس میں مجھے ایک حدیث شریف کسی نے سینڈ کی تھی. حدیث شریف تھی حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا اس طرح کوئی نام تھا، اس صحابیہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. میں کیا کرتا ہوں؟ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ حدیث میرے پاس تو آئی
تو بعض حضرات اپنا نظریہ بیان کرنے کے لیے اس طرح کی حدیثیں شیئر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات پوری طرح کسی کو سمجھانی چاہیے۔ محض آپ حدیث کا ترجمہ کر کے، محض آیت کا ترجمہ کر کے آپ جب فارورڈ کرتے ہیں نا، وہ اگلے بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس نے یہ حدیث سننی ہے تو اس نے کیا کہنا ہے؟ یہ دیکھو جی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو تم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی کو قیامت تک کی خبر ہے؟ عام بندے کا ذہن تو بھٹکا نا۔ اصل میں یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری اور خوف خدا پر منحصر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے خوف میں ایسا فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا بطور عاجزی و انکساری بیان فرمایا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بارے میں جاننا تو بڑی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ 10 صحابہ ایسے جنہیں ایک ہی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عثمان جنتی، حضور جانتے نہیں تو بتایا کیسے؟ خواہ مفت کے حدیثوں کے ترجمے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اب حدیث کی شرح تو کسی نے لکھی نہیں، عام بندہ جو پڑھے وہ تو بھٹکا نا۔ تو میں نے انہیں جواب میں یہی عرض کی تھی کہ محترم، جو اللہ کے نبی صحابہ کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اس اللہ کے نبی کو خود اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا حال ہوگا؟ یہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بیان فرمایا ہے، اس کو حضور کے علم پر منطبق کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ حدیث دیکھیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک کا حال حضور نے بیان فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کچھ جانتے ہیں تو پیچھے کیا بچا؟ کل میدان معاشر میں کیا ہوگا حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ کسی کو شک ہے تو اگلی حدیث میں عرض کرتا ہوں، سنیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا وقت زیادہ ہو جائے گا، میں حدیث کا صرف ترجمہ موٹے موٹے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، ہاں اگر آپ بتائیں تو پتہ چلے گا کہ ان کتابوں میں ہے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کتاب کو پکڑ کے اشارہ کر کے فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ملی ہے، فیہ اسماء اہل الجنت، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں۔ یعنی اگر کسی جنتی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے نا کہ فلاں شخص جنتی ہے، تو صرف فلاں شخص جنتی نہیں لکھا، اس میں لکھا ہے اسلم بن فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کے آخر میں ٹوٹل بھی کر دیا گیا ہے کہ ٹوٹل کتنے لوگ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، پھر حضور نے فرمایا اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، یہ تقدیر مبرم کے متعلق ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تقدیر معلق جو لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے نا وہ بدلتی رہتی ہے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے جو الکتاب میں لکھی ہے، صاحب مرکات نے تو اس حدیث کی شرح میں یہاں تک لکھا، علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں الکتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جہاں فرشتوں کی نظر نہیں مگر حضور کی نظر ہے۔ سبحان اللہ، الکتاب لوح محفوظ سے بھی آگے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتا رہے ہیں؟ سارے جنتیوں کے نام اس کتاب میں لکھے ہیں، صرف نام ہی نہیں، ان کے باپ دادا اور ان کے قبیلے کا پوری تفصیل کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے۔ جو کتاب رب نے حضور کو دی ہے وہ بن سے کھائے دے دی ہے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں،
علم کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں کو شکست دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کس یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کہیں نہیں پڑھے. رب نے علم لدنی عطا فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں تو آدم علیہ السلام کا علم آدھا بھی نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کا علم کا یہ عالم ہے, حضور کے علم کے کیا کہنے. سبحان اللہ. جس کتاب میں جنتیوں کا لکھا ہے تو سارے جنتیوں کا لکھا ہے, کسی کو باہر نہیں چھوڑا. تو اب بتائیں کیا حضور نہیں جانتے کہ اس کا معاشر میں کیا حال ہوگا, یہ جنتی ہوگا یا جنمی ہوگا؟ حضور جانتے ہیں. اگلے الفاظ فرمایا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے فرمایا, اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں, ان کے باپ دادا کے نام ہیں, اور آخر میں ان کی تفصیل ٹوٹل لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا. فرمایا اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. مثلا لکھ دیا کہ 10 کروڑ, ایک میں مثال دے رہا ہوں, لکھ دیا گیا کہ 10 کروڑ جہنمی ہیں, اب اس 10 کروڑ سے نہ اوپر نہ نیچے. لکھ دیا گیا کہ 1 ارب جنتی ہیں, اب اس 1 ارب سے نہ اوپر نہ نیچے. وہ کون سا جنتی یا کون سا جہنمی باقی رہ گیا جس کی خبر اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی؟ رہ گیا کوئی؟ اب اس حدیث کو ذرا پڑھیں جس میں حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ تو ساری باتیں حضور جانتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب خوف خدا, اللہ کا خوف ہے, عاجزی ان کی ساری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے جو علم عطا فرمایا نا, وہ ہمارے خیال, ہماری سوچ سے ماورا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.